السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو آر واچنگ RMI 45. اس چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو. پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امانت کس طرح ضائع کی جائے گی؟ فرمایا، جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو. صحیح البخاری حدیث نمبر 6496. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے حقوق کے سلسلے میں اللہ سے ڈرے تو اس کے لیے جنت ہے. ترمذی 1917. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس شخص کو جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہے. ابن ماجہ 3818. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج والی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا، یہ آپ کی امت کے خطیب اور عالم ہیں جو لوگوں کو بھلائی سکھاتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے، باوجود علم کے سمجھ نہیں رکھتے تھے. ابی داؤد 254. جو لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے. اور ہم نے صاف اور صریح آیتیں نازل کر دیں. جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا، آیت الکرسی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پر رکھ کر فرمایا، واللہ تجھے یہ علم مبارک ہو. صحیح مسلم 810. رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے خدا ایک محافظ مقرر فرما دیتا ہے اور رات بھر شیطان بھی اس آدمی کے قریب نہیں آ سکتا. بخاری 2311. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لینے والے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے. 1595. آیت الکرسی کی زبان اور 2 ہونٹ ہیں جس سے یہ عرش کے پائے کے پاس رب کی تقدیس بیان کرتی ہے. 3410. حدیث مبارکہ کے مطابق جو بندہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار پڑھتا ہے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. حدیث نمبر 5079. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحاب سے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں؟ اگر کسی پر کوئی مصیبت اور آزمائش آ جائے تو وہ اسے پڑھے تو اس سے نجات مل جائے. وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے علاوہ کوئی معبود سچا نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں. ترمذی 3505. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ اس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی چیز اتار نہیں سکتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ہی موتی سے بنا 60 میل لمبا چوڑا ایک خیمہ ہوگا. اس خیمے کے ہر گوشے میں مومن کے گھر والے بسیں گے. مومن جب اپنے اہل خانہ کے پاس جائے گا تو خیمے کی وسعت کے باعث دوسرے بسنے والے لوگوں کو دیکھ نہیں پائے گا. جامع ترمذی
528। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, ऐसे शख्स पर दोज़ख की आग हराम है जो लोगों से करीब होने वाला, निहायत नरम मजाज और नरम तबीयत हो। तिरमिज़ी हदीस नंबर 2488। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ज़रा सी ज़मीन नाहक ले ली उसे क़यामत के दिन 7 ज़मीनों तक धंसाया जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 439। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुल हुवल्लाहु अहद 10 मरतबा पढ़ी, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक शानदार महल बनाएगा। मस्नद अहमद 15183। इरशाद बारी ताला, लोगो जो किताब तुम पर तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ नाज़िल हुई है इसकी पैरवी करो और इसके सिवा और रफ़ीकों की पैरवी ना करो और तुम कम ही नसीहत कबूल करते हो। अल-आराफ। इरशाद बारी ताला, ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। सूरह मुहम्मद आयत नंबर 7। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और दोज़ख वाले दोज़ख में चले जाएंगे तो मौत को लाया जाएगा और इसको जन्नत और दोज़ख के दरमियान रख कर ज़िबा कर दिया जाएगा। इसके बाद एक ऐलान करने वाला फरिश्ता कहेगा, ऐ जन्नत वालो, अब तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, और ऐ जहन्नम वालो, तुम्हें भी मौत नहीं आएगी। इस वक्त अहले जन्नत तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि अल्लाह की रज़ा हमेशा के लिए हासिल होगी, जबकि दोज़ख वालों का रंज और तकलीफ ये सुनकर बढ़ जाएगा। सही अल बुखारी। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खूब अच्छी तरह से वज़ू करे फिर खड़ा हो अपने मुंह और दिल को लगाकर, यानी ज़ाहिरन और बातन मतवज्जा रहे, 2 रकअत नमाज अदा करे तो इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। मुस्लिम 553।